چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر العالی تشریف فرمائیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا چکن کا کام ہے، مرغی کی چکن کا کام ہے، ایک گرا کے اس کو ہم چکن دیتے ہیں، اس کو ہم اپنا ریٹ جو مناسب ریٹ ہے ہم اس کو وہ اپنا ریٹ لگا کے دیتے ہیں جائز، لیکن وہ پرچی جو ہے نا تھوڑی اوپر کی بنواتا ہے، 1000 1200 1500 کی پرچی اوپر کی بنواتا ہے، تو یہ پرچی بنانا جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جو شخص آپ سے اوور بلنگ کروا رہا ہے، بلا شبہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مالکان کو جا کے یہ بتائے کہ مال اتنے کا خریدا گیا، حالانکہ وہ مال کم کا خریدا گیا ہے، اور جو بیچ کا پیسہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لے، اور یہ عمل خیانت ہے، دھوکہ ہے اور فراڈ ہے۔ اور بل بنانے والا اس پرچی بنوانے والے کے کام میں معاون و مددگار بنتا ہے، اور سیٹھ اس پرچی پر اعتماد کرتے ہیں، مالک اس پرچی پر اعتماد کرتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ دکاندار کی پرچی میں یہ لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہوگا، تو یوں دکاندار یا یہ بل بنانے والا اپنے آپ کو کہیں بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے لکھنے پر ہی تو سارا بگاڑ شروع ہوا ہے کہ لکھیں گے تو اگلے مراحل شروع ہوں گے۔ تو ہرگز ایسے کام میں معاملت نہ کی جائے، ورنہ آخرت میں سخت جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ عبد الواجد مدنی عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے درمیان ایک ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے جس میں ایک نوجوان اپنی وال پر اس طرح کی پوسٹ کرتا ہے کہ وہ ایک نیا تازہ یا جسے خستہ نوٹ کہیں وہ لگاتا ہے، جیسے 5000 کا نوٹ ہے یا 1000 کا نوٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ یہ نوٹ برائے فروخت ہے، اور جیسے 1000 کا نوٹ ہے تو لکھا ہوگا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1200 ہے، اور اگر 5000 کا نوٹ ہے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اس کی قیمت 6000 روپے ہے، اور اس کے ساتھ اس کی کنڈیشن بھی بیان کی ہوگی، نیا ہے اور ایک دم کڑک نوٹ ہے۔ تو اس طرح کرنا کیسے؟ ٹھیک ہے جی، عبد الواجد بھائی ہمارے مدنی چینل کے مبلغ اور نقیب بھی۔ 5000 تو اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کا نیا نوٹ جو ہے وہ کوئی 1000 روپیہ خرچ کر کے دے، یا تو انہوں نے مثال کے طور پہ کہا ہوگا 100 روپے بھی زیادہ ہیں دیکھا جائے تو۔ ایک ابھی ہم جائز و ناجائز سے ہٹ کر سوچ رہے ہیں، ٹھیک، ویلیو کے اعتبار سے۔ ٹھیک، 5000 کے نئے نوٹ پر تو 100 روپے بھی زیادہ ہیں، تو بینکوں سے بڑے آرام سے جو ہیں وہ نئے نوٹ مل جاتے ہیں، 5000 کے پرانے نوٹ تو کم ہی ملتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں یہ کام کرنا کیسا۔ تو دیکھیے جو کام ابھی آن لائن ہے، ابھی وہ گراؤنڈ پر نہیں آیا، تو بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ڈیلیوری کا کیا ان کا جو ہے وہ نظام ہوگا، کس طریقے سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو ادائیگی کریں گے، یہ نقد ادائیگی اس کو کیسے پہنچے گی،
وہ پیسے کس طرح وصول کرے گا، اور یہ جو سودا ہے ان کا، یہ سودا فوری ہو رہا ہے یا محض ایک وعدے کے طور پر ہے۔ اگر یہ فوری سودا ہو رہا ہے کہ بھئی ان دونوں نے ڈن کر لیا، نہ یہاں سے ادائیگی ہوئی نہ وہاں سے ادائیگی ہوئی، تو ایسی صورتحال میں یہ سودا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے کے بدلے تبادلہ ہو رہا ہے اور نقد نہیں ہو رہا، بلکہ جو تبادلہ ہے، جو دو طرفہ ادائیگی ہے، وہاں ادھار کا معاملہ بھی ہے اور کمی بیشی بھی ہے۔ تو اگر بالفرض یہ ہو کہ ایک بندہ کہہ دے جی میری ڈیمانڈ یہ ہے، جو بھی آئے آ کے لے جائے مجھ سے اور پیسے دے جائے، فوری معاہدہ نہیں ہے ہمارا، جو بھی آ جائے میرے پاس یہ چیز اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، دستیاب ہے، تو اس نے اس وقت بے نہیں کی ہے، سودا نہیں کیا ہے۔ ٹھیک، اب کوئی اس کے پاس آئے گا تو اس وقت سودا ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گا اور دونوں طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اب اگر کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں جواز اور رخصت موجود ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، ہمارا نانو فوت ہوا تھا سن 1995 میں، اس کے بیٹے جو ہے نا وہ اسٹام کہتے ہیں، ہم نے اسٹام اس سے لکھوایا تھا، اس نے بیٹیوں کو محروم کیا تھا اور بیٹوں کو خدمت گزاری میں بھائی رقبہ جو تھا نا ان کو دے دیا، تو کیا اس کا اسٹام کا شریعت کے مطابق ان کو ملتی ہے؟ وہ فوت بعد میں 1999 میں انہوں نے اسٹام لکھوا لیا۔ کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا قائم کردہ نظام اپنی رائے سے، اپنی تحریر سے، اپنی وصیت سے ختم کر سکے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ وارث کے حق میں جو وصیت ہے وہ باطل ہوتی ہے، تو نافذ نہیں ہوتی۔ اور یہ تو صرف وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، یہ تو وارث کے ابطال میں وصیت ہے کہ جو وارث کا حق اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، اس سے تو باطل ہو رہا ہے ان کا حق۔ اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو ان کا حق ہے بچیوں کا وہ رہے گا اور ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، وصیت کے معاملے میں تھوڑی سی میں اور رہنمائی یوں چاہوں گا کہ ایک وصیت لکھ دی، اب رشتہ داروں میں آپس میں ظاہر سی بات ہے رشتہ داری ہوں گے، جن کو محروم کیا ہے وہ بھی اور جن کو دیا ہے وہ بھی، اس میں اب جب حق لینے جاتے ہیں تو آرام سے تو مل نہیں رہا، ظاہر سی بات جب انہوں نے سوال کیا تو وہ کورٹ کچہری تھانہ یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو کچھ ایسی نصیحت، کچھ ایسا کہ خوف خدا کریں اور اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ دیں۔ KPK سے ایک خبر آئی ہے کہ جناب 6 قتل ہو گئے ہیں اور جائیداد کا مسئلہ تھا، اندازہ لگ، تو زر، زمین اور زن، جی یہ 3 ایسے چیزیں ہیں کہ جس پہ قتل و قتال ہمارے معاشرے کی ایک جہالت کا حصہ ہے۔ دیکھیے 2 چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا۔ ٹھیک، پہلی چیز ہے ہوس، کہ جب بندے کی ہوس جو ہے نا وہ دماغ میں چڑھ جائے تو ڈاکو یہ نہیں سوچتا میں کیا کر رہا ہوں، لٹیرا یہ نہیں سوچتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو شریفانہ لبادے میں ہے، جب اس کے ذہن پر بھی ہوس چڑھ جاتی ہے، مال کی لالچ قرار پکڑ جاتی ہے، تو پھر وہ صحیح غلط کی پہچان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا رہے، حقوق کی پاسداری کا احساس رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بات وہ جانتا ہو، تو لالچ سے کمی آتی ہے۔ جب بندہ پتہ چلتا ہے کہ جی حق ہے، شریعت نے دیا ہے، ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک پروگرام میں تھے پنجاب میں، جی، اور وہاں ہم نے بیان کیا کہ نہیں بچیوں کا تو حصہ نہیں کم کر سکتے، جی، تو اس مجمع کے لیے بڑی اجنبی سی بات ہو رہی تھی۔ تو ایک طرف ہوس ہوتی ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے ٹرینڈ کیا ہے، رواج کیا ہے، لوگوں کے مزاج میں کیا چیز شامل ہو گئی ہے۔ تو اس مزاج کے اندر اگر غلط بات شامل ہو گئی ہے تو جناب آپ کو اس غلط بات کو بھی اپنے مزاج سے، اپنے معاشرے کے ٹرینڈ سے نکالنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ آپ کہیں کہ جی میں بدلوں ہی نہ اپنے آپ کو، تو پھر حقوق تو معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے لڑکیوں کے تعلق سے بالفرض، یہ زمانہ جاہلیت کا کنسیپٹ ہے، اور قرآن پاک کی جو سب سے یعنی عورتوں کے حوالے سے اس میں احکامات بیان کیے گئے، وہ جو صورت ہے اس کا نام ہی سورہ نساء ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی احکام وراثت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کی پوری مکمل جزیات کو بیان فرمایا۔
اس لیے بیان کیا کہ اس دور کے اندر وراثت کے تعلق سے بے راہ روی تھی، حقوق پامال کیے جاتے تھے. تو آج بھی اگر ہم اسی دور میں رہ رہے ہوں اور ہم کہیں کہ ہم تو ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے رسم و رواج وہی ہوں جو زمانہ جاہلیت کے تھے، تو کتنی بری بات ہے. تو اپنے لالچ کو بھی کم کرنا ہوگا. کم سے مراد یہ ہے کہ ایک اعتدال میں لانا ہوگا، حدود کراس نہ کرے، اور اپنے مزاج جو ہے اور جو رسم و رواج جو ہیں ان کو بھی پرکھنا ہوگا کہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتی، قیامت کے دن کوئی جواب دہی کا معاملہ تو نہیں ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بندہ راہ راست پر آئے گا. وراثت کے حوالے سے بات چلی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں، وراثت ہی کے مختلف ٹاپکس پر، اور وراثت میں یعنی جو ایک مرنے والا شخص اپنی جائیداد املاک وغیرہ چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے لواحقین میں، اس کے رشتہ داروں میں کیسے تقسیم ہوگی، اس پر مفتی علی اصغر صاحب کے 3 پروگرام ہیں جو مختلف اوقات میں ہوئے ہیں احکام قرآن میں. تو یہ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ بھی اپلوڈ ہے، آپ خود بھی دیکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مسئلہ تو درپیش نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو کبھی آپ کو درپیش ہوا، کسی قرب و جوار والے کو درپیش ہوا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. اگلی کال دیجیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ مکان جو ہوتا ہے وہ گروی لینا کیسا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے 3 سال کے لیے تو یہ مکان میرا استعمال کرو، کیا یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز؟ اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ کیا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا کرایہ مختص کر دیا جائے تھوڑا بہت، یا اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے تھی آپ. سوال تو آپ کا بڑا کامن ہے، کئی دفعہ آ چکا ہے. پچھلے دنوں میں نے میروز بھائی کو کچھ مواد بھیجا تھا، لیکن یہ آگے نہیں بڑھے اس کو لے کے. کچھ لوگوں کے رونے پیٹنے کی ویڈیوز تھیں کہ جناب انہوں نے اسی طریقے سے گروی رکھے ہوئے تھے مکان، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جس بندے کی آہو زاری تھی، جو یہ سب کام کر رہا تھا، کاروبار کو چھوڑ کے وہ ان مکانوں کے چکروں میں پڑا، اور پھر جو اس کے الفاظ تھے کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرا اتنا اچھا خاندان، معزز خاندان، کاروباری خاندان، میں کن کاموں میں پڑ گیا. تو جب بندہ ایک غلط لائن پر آ جاتا ہے تو پھر اس غلط لائن میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو مکان گروی والا جو معاملہ ہے یہ سود ہے. تو آپ ایک اچھے بھلے حلال کام کو چھوڑ کے سود میں پڑیں گے تو اس کی نوستیں تو آپ کو برداشت کرنا ہی ہے نا. پھر وہ تو آپ کے اوپر آئیں گی، نوستیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. تو کرایہ داری پر آپ اپنے مکان چلائیں، آپ خود رہتے ہیں خود رہیں، کرایہ پہ چلانے تو کرایہ پہ چلائیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جناب مکان دے کے آپ قرضہ لے لیں گے اور کہیں گے میرا مکان استعمال کریں، بھاری قرضہ مجھے دے دیں، آپ سوچیں گے اس قرضے سے میں یہ کام کر لوں گا. یہ ایک ایسا جنجال ہے جو معاشرے کے اندر ناسور بنتا چلا جا رہا ہے. اور میں تو عرض کروں گا کہ ہماری جو ٹیم ہے مدنی خبروں والی، وہ جا کے ان بندوں کے انٹرویو کرے. وہ جو بندہ جیل میں اس کے بھی انٹرویو کرے اگر وہ اجازت دیتا ہے تو، اور جو متاثرین ہیں ان کے بھی انٹرویو کیے جائیں اور لوگوں کو لا کے دکھائے جائیں کہ ہم اس کام میں پڑے ہیں تو ہمیں کیا جو ہے نا وہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جن ہم نفع کی اور جن فوائد کی توقع لیے بیٹھے تھے وہ فوائد تو دھرے کے دھرے رہ گئے، اصل پراپرٹیاں بچانا مشکل ہو گئی ہیں. جی اگلی کال دیجیے. حسن اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اس سلسلے کی برکت سے ہمیں تجارت کے حوالے سے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری اور مہروز اتاری کو شاد و آباد رکھے. مفتی علی اصغر صاحب سے سوال عرض ہے کہ یوٹیوب کے سبسکرائبر کسی ویب سائٹ سے لے کر آگے سیل کرنا کیسا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں سبسکرائبر چاہیے اتنے کہ آپ مجھے سبسکرائبر سیل کر دیں، تو سچ چینل لے کر آگے جو ہے ویب سائٹ پہ پیش کر کے وہاں سے سبسکرائبر لے کر جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ ارشاد فرما دیں. اور اگر وہ اپنا چینل مونیٹائز کرتا ہے تو اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا یا نہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. نئے نئے بزنس سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا کے اندر آن لائن جو نظام ایک قائم ہو چکا ہے اس کے اندر بڑے سے بڑے عجیب و غریب سوالات سامنے آتے ہیں. ان کے دوسرے سوال کا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر بغیر پیسے کے ہی کسی کو
चैनल दे दिया, बनाया, ठीक है तुम ले लो, ठीक, उसने नाम चेंज किया, जो कुछ भी किया, आगे जाके मोनेटाइज किया उसको, तो वो सही मवाद डाले, कंटेंट डाले या गलत डाले, आगे तो वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक, लेकिन जो पहला मरहला है सब्सक्राइबर्स बनाना, जी जब से इस काम में पैसा आया ना, जी, मोनेटाइजिंग आई है, तो बड़ी अजीबोगरीब दुनिया बन गई है, बड़ी अजीबोगरीब दुनिया बन गई है। जी, यानी पैसे की हवस ने लोगों को ना जाने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अब हर आदमी सोचता है कि मैं यूं हरकत करूंगा लोग मुझे देखेंगे, यूं हरकत करूंगा तो देखेंगे, जी, वो सारी हरकतें करने के लिए तैयार है कि लोग उसको देखें। सब परेशान है, अहले फिक्र जो हैं, बाशऊर लोग परेशान है। अगर हम अपना प्रिंट मीडिया देखें तो तवातुर से इसके हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ मज़ामीन आ रहे हैं कि जो संजीदा अफराद हैं वो इस पे काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे अब हो क्या रहा है, रिसर्च का जनाजा निकल रहा है। जी, हर बंदा आता है, एक जो ना कंटेंट लेकर आता है, उसका कोई माखज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा उसने जो है वो 2-4 नेट के वहीं से नुस्खे उठा लिए, ब्लॉगर्स से मवाद लिया, उसको चढ़ा दिया और वो समझा कि रिसर्च हो गई है। तो जो रिसर्च का अच्छा फ़वाइद भी हो रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सामने, मतलब चोरी भी हो रही है। ये जो है ना, यानी जो कंटेंट है वो चोरी हो रहा है कि किसी का कंटेंट है और वो किसी और के नाम से जो है चल रहा है। खुद आपका कंटेंट जो है वो भी चोरी हुआ और कि लोगों ने अपने नाम से चला दिया उसे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यानी एक होता है बामकसद चीज़ों का सामने आना। ठीक है, मुसलमान की ज़िंदगी जो है उसमें फजूलियात का कोई दखल नहीं है। बामकसद चीज़ें सुनना, बामकसद काम करना, बामकसद चीज़ें देखना, उसका शियार होना चाहिए। बेमकसद लायानी फजूल लगवियात, और फिर ये तो फजूल और लगवियात तो उन चीज़ों को कह रहे हैं हम कि जो नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है, ठीक, बेमकसद है। एक बंदा जो ना वो बिला मकसद उठ के जो ना वो वक्त सर्व कर रहा है 2-2.5 घंटे, क्या फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। कम से कम गुनाह नहीं है। ऐसी चीज़ें भी हैं कि भाई गुनाह नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बात तो इससे आगे बढ़ चुकी है, सही, इससे आगे जा चुकी है। तो ये जो निज़ाम एक कायम हो चुका है, इसके जो अंडे बच्चे निकलते चले जा रहे हैं कि जनाब सब्सक्राइबर बना लिए इसने, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कंटेंट देकर सब्सक्राइबर बनाएगा, जी, ठीक है, लोग इस पर एतमाद करेंगे, ठीक है, कोई दीनी एतमाद हो ज़रूरी नहीं है, फिर ये आगे किसी को भेज देगा, फिर अब आगे वाला क्या चलाएगा। हम तो इस निज़ाम पर एक तायराना निगाह डाल रहे हैं कि दुनिया जिस तेज़ी के साथ इसके पीछे भाग रही है, बड़ा ही एक अलमिया है। और इसके हवाले से हमने तो एक अरसे से जो है ना वो ये बयान करते चले आ रहे हैं कि जो आप मोनेटाइज करवाएंगे तो उसके ताल्लुक से जो इश्तिहार उस पर लगेंगे तो बिलाशुबा जो है वो एक नाजायज़ काम होगा, आपका उसमें अमल दखल होगा। और अब मैंने देखा हमारे बड़े उलमा ने भी इसी तरह का फतवा दिया है कि ये नाजायज़ है। देखें, ये जो सब्सक्राइबर को आगे बेचना, जी, इसकी सूरतें तो मुमकिन हैं, ठीक, एक से ज़्यादा मुमकिन है, ठीक है, कि भाई आपने जो आपके पास जो राइट्स थे, जो आपका चैनल था उसके ऊपर आपने काम किया हुआ है, उसमें वर्किंग की हुई है, आपने कंटेंट उस पर डाला हुआ है, तो इसको आप आगे ट्रांसफ़र किस तरह करेंगे, किस तरह नहीं, लेकिन इस दुनिया में जाने की पजीराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने इस दुनिया से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाया है। माशरे में जो बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है, अब जनाब वो टिकटॉक हैं जी, अब देखें उसके नाम पे कैसी कैसी खराफात मार्केट में आई हैं, कैसी कैसी खराफात आई हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं। यानी यहाँ तक भी खबरें पढ़ने सुनने को मिली हैं कि अब एक नया काम शुरू हुआ है कि जी ख़वातीन जाके बैठ जाएंगी कैमरे के सामने और सामने जनाब देखने वाले आ जाएंगे लाइव, वो जैसा करने का कहेंगे वैसे वो हरकत करेंगी और सारी चीज़ों की पाबंदियाँ उड़ जाएंगी। तो ये कहाँ जा रहा है माशरा? तो ये जो दुनिया है, वर्चुअल दुनिया, अगर यहाँ कोई फ़ायदा है और सिर्फ आप ये ना देखें कि जी मुझे तो ये माली फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ये माली फ़ायदा नहीं है, कंटेंट से कोई फ़ायदा है, जो डिलीवर किया जा रहा है उससे कोई फ़ायदा है माशरे में, तो इस निज़ाम को आगे लेके बढ़ा जाए। वरना ये निज़ाम ऐसा नहीं है कि हम इसके पीछे पड़ जाएं और हमारा सारा का सारा पैसा जो है वो इसी में सर्फ हो जाए। अगली कॉल दीजिए।
احکام تجارت میں مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب ہم نے وراثت میں سے اپنی پھپھو جان کو حصہ دینا ہے، اور یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ شادی ہو کر گئی تھی مکان خستہ حالت میں تھا، اور مکان کو ہم نے اپنے پیسے سے نئے سرے سے بنایا ہے، اب ان کو حصہ پرانی جائیداد سے دینا ہوگا یا نئی کے حساب سے دینا ہوگا؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا حصہ ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے، اور جو اضافہ آپ نے کیا ہے وہ اجازت لے کر کیا ہے یا اجازت کے بغیر کیا ہے، دونوں کے الگ الگ کام ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر اجازت لے کر بھی کیا ہے تو آپ کو یہ کہا جائے گا آپ اپنا ملبہ ٹالو بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو سوال کافی تفصیلی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی کسی برانچ میں جا کے ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت طلب کی جائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ابھی جو نوٹ کے تعلق سے سوال ہوا تھا کہ نوٹ جو ہے اس سے زیادہ اماؤنٹ دے کر جو پیسے لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ایک کاروبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پرانے نوٹ ہوتے ہیں نا، پرانے سکے ہوتے ہیں 100 سال کے، 150 سال پرانے، تو وہ لے کر جو ہے جیسے کوئی 100 سال پرانا 2 روپے کا سکہ ہو تو وہ 200 روپے میں 300 روپے میں بیچا جاتا ہے، تو یہ کرنا کیسے؟ ٹھیک ہے جی، اپوزٹ لے کر آئے لیکن بہرحال اسی سے متعلق لائے آپ۔ علم فقہ جو ہے وہ حقائق کو سمجھنے کا نام ہے۔ فقہ فہم، فراست، حقائق کو سمجھنا، تو حقائق کو اگر نہ سمجھا جائے تو فقہ کے مسائل بیان نہیں ہو سکتے۔ نوٹ سے نوٹ تبدیل کرنا اور چیز ہے، سکے سے نوٹ تبدیل کرنا اور چیز ہے۔ کہنے کو تو دونوں کرنسیاں ہیں جی، لیکن فرق کیا آ گیا کہ وہاں دونوں طرف کاغذ تھا، ہم جنس چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، یہاں ہم جنس چیزیں نہیں ہیں، ایک طرف کوئی تانبا پیتل ہے دوسری طرف کاغذ ہے، تو یہاں دونوں شرطیں مفقود ہو گئیں۔ اگر یہاں ادھار میں بھی بیچنا ہے کمی زیادتی کے ساتھ تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کرنسی نوٹ جب دونوں طرف ہیں وہاں یہ شرط تھی کہ ہاتھوں ہاتھ نقد کمی زیادتی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ تو ایک عام ٹریڈنگ کی طرح گویا کہ آپ نے چاول خریدے ہیں، ٹھیک ہے، چاول آپ نقد خریدتے ہیں ادھار خریدتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ اس کی طرح ہے۔ اچھا مفتی، جیسے انہوں نے سوال کیا، ایک بات ہے کہ جس کرنسی کی یہ بات کر رہے ہیں نوادرات میں شمار ہوتی ہے، وہ تاریخی جو ہے نا اس کی حیثیت ہوتی ہے، ایک وہ سیمپل ہوتا ہے، تو اب اس کی جو کرنسی کی ویلیو تھی وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ وہ اب چلتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، جیسے اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں پہ کوڑی، دمڑی، اس طرح کے جو سکے ہوتے تھے یا جو چیزیں ہوتی تھیں جو کرنسی کے طور پہ معروف تھیں، تو وہ تو اب مفقود ہیں، اب اگر بازار میں لے کے جائیں تو اس کی تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اصل مال کی تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے، یمیل الیہ الطبع، ٹھیک ہے، طبیعت جس کی طرف مائل ہوں، اس کو ذخیرہ کیا جا سکے، وہ مال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے ایسی چیزوں کو اگر کچرا اور ردی سمجھا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ جب آپ نے خود ایک لائحہ لگا دیا کہ تو نوادرات ہو گئی ہیں جناب، جی، صرف نادر بھی نہیں، نادر ترین چیز ہو گئی ہے، جی جی، تو ظاہر بات ہے طبیعت تو مائل ہے اس کی طرف، ٹھیک، ایسی اگر پوزیشن ہے تو مال ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ کالے کی منڈی ضلع حافظ آباد سے نا، پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو جائیداد ہوتی ہے نا، وراثت تقسیم ہوتی ہے ہمارے دیہات میں، یہ وہ رواج ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب بہنیں ہوتی ہیں بھائیوں کی، وہ ان کو مطلب کہتے ہیں بھائی کہ میں دے دو، وہ اپنی مرضی سے وہ ان کو اپنا حق دے دیتی ہیں۔ زمین ہوتی ہے کوئی کھیتی والی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوتا ہے؟ وہ اپنی خوشی سے ان کو دے دیں اپنا حصہ جو ان کے والدین کا ہوتا ہے وراثت میں۔ دیکھیے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ تقاضا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو، بہنیں خوشی سے دیں، خود آفر کر دیں اور بات ہے۔ اب بہنیں سوچتی ہیں کہ جناب ہم اگر کہیں گے نہیں ہم لیں گی تو سسرال میں کیسا ظلم و ستم ہوتا رہے ہمارے اوپر، ہمارے سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، پیچھے مڑ کے ہم کس کو دیکھیں گی؟ بھائی تو ہمارے ساتھ آگے کھڑے نہیں ہوں گے، بھائی کہیں گے تم ہمارے کیا لگتی ہو، تم نے کوئی جائیداد چھوڑی تھی ہمارے لیے۔ تو یہ مفادات کی دنیا ہے جناب، تو اس لیے لا محالہ بہت کچھ جبر کرتے ہوئے اپنے آپ پر بہت سارے مواقع پر بہنیں اس طرح چھوڑتی ہیں، بہت سارے مواقع پر رضامندی اور خوشی سے چھوڑتی ہوں گی،
تو ملی جلی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. بالآخر جو بھی ان کی وجہ ہو، بہنوں کی دل کی جو محسوسات ہوں، اگر وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم اپنا حق چھوڑتی ہیں، اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال اس سے منافع لیے جا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہوں گے، لیکن ان کا حق ختم نہیں ہوگا. حق ختم کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائز ہو. بے شک وہ تھوڑا حق لے لیں، ان کا 5 لاکھ کا حق بن رہا تھا، وہ 1000 لے کر راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا، یہ تمہیں دیا. یہ کمپرومائز کی صورت ہے. تو کم از کم کمپرومائز کر کے وہ اپنا ختم کر سکتی ہیں، ورنہ یہ شریعت کی طرف سے ایک جبری حق ہے، صرف ان کے کہنے سے وہ معاف نہیں ہوتا. یہ صورتحال ہے اس میں. ٹھیک ہے. وہ سب یہاں پہ ایک پہلو میں معاشرتی لینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بالخصوص مشرقی معاشرے میں تو زیادہ اس چیز کو انڈوز کیا جاتا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ تو بہنوں کو دیتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں تو بھی لے کے جاتے ہیں، بہنیں آتی ہیں تو اپنے گھر سے جب ویسے شادی پہ بھی اور ویسے بھی جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو یہ الٹا معاملہ کیسے ہو گیا؟ یہ لینے والا معاملہ کیسے ہو گیا؟ گوارہ کیسے کرے ایک بھائی؟ اخلاقی طور پہ دیکھا جائے ایک تو شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں میں کیسے سوال کرنا یا اس کا ماحول بنانا کہ بہن اپنا حق چھوڑ دے اور یوں نہ چھوڑیں تو قتل کر دیتے ہیں لوگ ان کو. یہاں تک معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی نہ چھوڑیں وہ تو کیا کرتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے کہ شادیاں کریں گے تو جناب جائیداد کہیں اور چلے جائے گی. پھر بھی نہ مانیں تو شادیاں اس جگہ کرتے ہیں کہ وہ گھر کے گھر میں رہے. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. سب لوگ برابر نہیں ہوتے، دینے والے بھی کم نہیں ہیں جو بچیوں کو ان کا حصہ دیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک. ایک رسالہ ہے مجلس افتاء کی پیشکش ہے، اس رسالے کا کتابچہ ہے، اس کا نام ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. تو یہ رسالہ آپ ضرور پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور وراثت کی جو تقسیم کے تقاضے ہیں وہ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہنوں کا جو حصہ ہے یا لڑکیوں کا جو حصہ ہے، اس سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے مفاسد بھی متعلق ہیں. برائیاں مطلب لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، نے کیا کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. پھر حکومت بھی یہ چاہتی ہے بعض دفعہ کہ جی اگر اسلام کا یہ حق ہے تو مضبوط کیا جائے. ٹھیک. تو صدر مملکت نے ایک فورم رکھا تھا ایک موقع پر علماء کا. ٹھیک. میں بھی وہاں موجود تھا. تو وہاں اس نقطے کو انہوں نے اس فورم پر بھی بیان کیا. وزارت قانون نے اپنی سمری بیان کی. ٹھیک. کہ جی خواتین کو ان کا حق کیسے دیا جائے. جی. اس پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ قانون بنایا جائے، مؤثر قانون. علماء جس طرح کہیں گے ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو ہے وہ میلاد کے موقع پر جو صدر مملکت کا بیان تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جی ہم اس پر سیریس ہیں اور اس پر ہم مؤثر قانون بنانا چاہتے ہیں کہ حق لازمی طور پر بچیوں کو قانونی، جیسے فوتگی ہوئی ہے کسی کی تو اب اس کی جو بھی بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے، وہ پھر جو بھی وراثت کا قانون ہے اسلام کا، اس کے مطابق ورثہ کو ٹرانسفر ہو جائے. ٹھیک ہے. عملاً فزیکلی طور پر ٹرانسفر ہو جائے تاکہ یہ جو حق ہے یہ آگے منتقل ہونا آسان سے آسان تر ہو. ٹھیک. تو یہ معاملات اگر واقعتاً یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو مزید یہ ہے کہ اس میں بہتری آئے گی اس نظام میں اور اس قانون میں. اگلی کال دیجیے. میرا کام ہے پیپرز کا نا، پیپر شیٹ جو ہوتی ہیں جو بچے جس پہ لکھتے ہیں، آنسر شیٹ. تو آنسر شیٹس میں بنواتا ہوں مطلب باہر سے کسی اور شہر سے، تو وہ اپنے شہر کے کالجز وغیرہ میں سپلائی کرتا ہوں. تو ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے 20,000 جو مطلب ہم آرڈر پہ لیتے ہیں. تو ہم 20,000 کے حساب سے مطلب جو بنڈلز ہوتے ہیں وہ ڈلوا دیتے ہیں اپنے کارخانے میں جہاں پہ وہ اس کی پرنٹنگ وغیرہ ہونی ہوتی ہے. لیکن پرنٹنگ کے دوران مطلب وہ پیپرز وغیرہ کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب یہاں پہنچتے ہیں کالج میں تو مطلب 50 60 یا 100 کے قریب کاغذ اس میں خراب ہو جاتا ہے وہیں مطلب جہاں پہ ہم پرنٹنگ کرواتے ہیں کارخانے میں. جب وہ اپنے کالج میں پہنچتا ہے تو کچھ کاغذ خراب ہو جاتا ہے اس میں سے مطلب پیچھے ہی. تو لیکن ہم جو چارجز لیتے ہیں انہیں وہ پورے 20,000 روپے کا ہی کہتے ہیں کہ 20,000 کی کوانٹٹی، کیونکہ ہم نے پہلے 20,000 ہی ڈلوایا ہوتا ہے، وہ پرنٹنگ کے دوران خراب ہو جاتا ہے کاغذ. تو اب ہم جو چارجز ان سے کلیکٹ کرتے ہیں کالجز وغیرہ سے تو وہ ہم 20,000
مطلب شیٹس کے ہی کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پوچھنا تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں کیا یہ مطلب ٹھیک ہے اس طرح کے 20,000 ہی چارج کرنا, یا انہیں بتا دے جائے کہ اتنی شیٹس خراب بھی ہو جاتی ہیں وہاں پہ؟ تو اس کے متعلق سوال پوچھنا تھا. دیکھیے ہونا ہی چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ شیٹیں خراب ہوتی ہیں تو جس قدر خراب ہوتی ہیں, ہم ایک فرض کر لیتے ہیں 20,000 میں 200 شیٹیں خراب ہو جائیں گی جی, اور 200 شیٹوں کا لاس آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ان 200 شیٹوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی کاسٹ لگایا کریں تاکہ آپ جو مال کا آپ نے معاہدہ کیا ہے وہ پورا گنتی کے مطابق آگے دے سکیں. مال کم دینا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہو سکتا. جب آپ کو ایک کوانٹٹی دے دی گئی ہے کہ جناب اتنا مال چاہیے, ٹھیک ہے, اب راستے میں وہ خراب ہو, گرے, ٹوٹے پھوٹے, ان سب کے تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ تو اس بات کے پابند ہیں کہ پوری کوانٹٹی آگے پہنچائی جائے. جو بیچ میں خراب ہوتا ہے, ہر جگہ ایسا معاملہ ہے, مشین کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی آئٹم خراب تو ہوتا ہے, بعض اوقات مس پرنٹنگ ہو جاتی ہے, کچھ اور پرابلمز بھی آ جاتے ہیں. ایسے سارے چیزوں کو آپ اپنے کھاتے میں لے کر آئیں, اور جو پارٹی ہے جو آپ نے اس سے زبان کی ہے پورا اس کو مال دیں. اور اب تک اگر آپ نے کم دیا ہے تو جا کے یا تو آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ ہم نہیں کریں گے, چاہے تو آپ پیسے لے لیں ہم سے, چاہے اس کو چھوڑ دیں. دونوں آپشنس میں جس بات پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی انجام دہی کریں. مفتی صاحب اس میں ایک چیز ان سوال میں تو نہیں ہے, الگ سے ایک سوال اس پہ بنتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بلک میں جاتی ہیں اور گن کے دینے کی ہوتی ہے, اس کا فگر ہوتا ہے, جیسے انہوں نے کہا 20,000 کاپیز کی جو شیٹ ہے وہ میں دیتا ہوں, تو اس میں دینے والا بھی اور لینے والا بھی عمومی رویہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ گننے گنانے کا رواج ہے نہیں, وہ اعتماد پہ فضا چل رہی ہوتی ہے. عمومی طور پہ کاریگر طبقہ جو ہوتا ہے کارخانوں کا وہ گنتا ہے, وہ بنڈل بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 100 کاپیز کا ایک بنڈل بن گیا تو 10 بنڈلز کی 1000 ہو گئی, اور یوں کر کے زیادہ کراس چیکنگ ہو جاتی ہے, کسی ایک آدھ بنڈل کو کھول کے گن لیا. تو اب اس پہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اگر دونوں طرف سے وہ کر رہے ہیں. یعنی کوانٹٹی کم دینے میں حرج نہیں ہے؟ نہیں, کوانٹٹی کم دینے میں نہیں, یعنی گن نہیں رہے وہ. اب اس میں ظاہر سی بات جب گننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوانٹٹی پوری جائے گی, ٹھیک ہے, یہ گن کر دیں گے. صحیح ہے, ان کا کام ہے نا مال تیار کرنا, صحیح, تیار کرنے کے بعد ڈیلیور کرنا, ڈیلیور کرنے سے پہلے اس بات کو ممکن بنانا کہ مال پورا ہے, ٹھیک ہے, یہ گن کے دینا ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے, حفاظت کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت